جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سورۃ النساء کا انشاءاللہ آخری سبق ہے، اور اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تقریباً ایک پورا سمیسٹر جو ہے اس کے اوپر ہمارا لگ گیا ہے، لیکن امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ اگر ہم اس کو دوبارہ آپ کبھی بیٹھ کے پڑھیں گے نا، جن لوگوں نے لیکچر لیے ہیں کبھی بیٹھ کے دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں گے اور تھوڑا سا جنہوں نے نوٹس بنایا اس کو دیکھیں گے، تو ایک دفعہ کیونکہ کور نہیں ہوتی چیزیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب آپ پڑھو گے تو پھر آپ فیل کرو گے کہ واقعی ہم نے کوئی چیز پڑھی تھی اور ہمیں اس چیز کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی طور پہ کبھی فارغ جب ہوں، جیسے چھٹیوں میں کبھی ہوں یا آگے پیچھے کبھی بھی گھر بیٹھے ہوں، تو آپ ذرا جو صورتیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں جن صورتوں میں، تو انشاءاللہ کبھی ان کو اوپن کر کے پڑھیے گا اور تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ پڑھیے گا، تو آپ کو دیکھیے گا کہ اگر آپ نے واقعی کچھ وقت دیا ہوگا، جس سبق کو آپ نے دیا ہوگا وقت، تو آپ فیل کریں گے کہ یار مجھے اس کی تو بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس پہ ظاہری بات ہے وہ وقت مانگتی ہے کتاب، کہ آپ ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ، چار دفعہ، ہر دفعہ آپ کو نئی نئی چیزیں بیچ میں سے انشاءاللہ ملتی ہیں۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 172 سے پڑھنا ہے۔ آج کے ٹاپکس جو ہیں، موضوعات جو ہیں وہ آپ کو شیئر کر دیے گئے ہیں۔ ان موضوعات سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی چیز رہ جائے، مس ہو جائے، سمجھ نہ آئے کسی بھی اعتبار سے، تو آپ نے وہ پوچھ لینی ہے اینڈ میں۔ آیت نمبر 172 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو بھئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گویا جواب ہے عیسائیوں کو اسپیشلی۔ لن یستنکف المسیح، کہ جناب مسیح علیہ السلام جو ہیں، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا لقب ہے یہ مسیح۔ جناب مسیح جو ہیں، ان یکون عبدا للہ، وہ ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بات کہنے میں وہ آر محسوس نہیں کرتے، نہیں محسوس کریں گے۔ وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ومن یستنکف، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، ان عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں اپنی جانب سب کو۔ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو بندہ کہنا کچھ تھوڑی شان ہے، تھوڑی بات ہے۔ بھائی بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلوانا یہ بہت بڑی شان ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے وسلم کو بھی بار بار بندہ کہا ہے۔ آپ سورہ فرقان پڑھیں، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ آپ ذرا سورۃ بنی اسرائیل پڑھیں، جس میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے کے گئی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں۔ گویا اپنے آپ کو بندہ کہلوانا، اللہ کے وسلم کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی کسی نبی کو کبھی کوئی آر محسوس ہوتی۔ یعنی کہ یہ چھوٹی شان اور مقام کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو چھوٹی بات نہیں سمجھنی۔ وہ آپ نے ایک شعر بھی سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بندہ کہنے سے بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شعر میں بات کی ہوئی ہے نا کہ بھئی میں اس کا دوسرا، مجھے اس کا پورشن یاد آ رہا ہے، چونکہ فی البدیہہ کا بعض چیزیں یاد آتی ہیں، تو وہ پورشن دوسرا اس کا تھا کہ ہاں، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو وہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں فرشتہ اپنے آپ کو کہلاواں گا تو پتہ نہیں بہتا کوئی میری شان اور وقت بڑھ جائے گی۔ نہیں بھائی، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ افضل ہے یا کون افضل؟ ایک بندہ جو ہے نا، آدم ذات جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، برائی اور اچھائی، دونوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے وہ۔ اب بھی اگر وہ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، یہ چیز ہے اصل میں۔
ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، اللہ کے سامنے کوئی شخص تکبر نہیں کر سکتا. تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے تکبر کرے. ٹھیک ہے، کوئی آر محسوس کرے کہ وہ اس کی عبادت کرے کہ بھئی یار میں اللہ کی عبادت کروں، اس طرح کی کوئی بات سوچے اور تکبر کرے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. تو متکبر شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے جمع کر لینا قیامت کے دن. ہاں یہ تو برے لوگ تھے بھائی جن لوگوں نے تکبر کیا عبادت سے، لیکن رہے وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں ایمان لانے کے بعد صرف بیٹھے نہیں رہے کہ چلو جی ساڈا تو ایمان ہے ایسے تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، عمل بھی کیے نیک، فیوفیہم اجورہم، اللہ ایسے لوگوں کو پورا پورا اجر دے گا، اور صرف اجر پورا پورا نہیں دے گا بلکہ وہ یزیدہم من فضل، اپنے فضل سے زیادہ دے گا. جیسے ہم دیتے ہیں نا، ٹپ دیتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل میں جائیں تو وہ ٹپ دے دیتے ہیں تھوڑی سی، اور کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو بونس دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی تمہارے ہر عمل کو اللہ نے، آپ کو پتہ نا وہ حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، یہاں تک کہ وہ برائی کر لیتا ہے تو اس کی برائی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تو وہ برائی ایک لکھی جاتی ہے. اور دوسری جانب حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان جب نیکی کا سوچتا ہے، صدقے دل سے سوچتا ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے، اس کے سوچنے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے اگر ہو جاتا ہے وہ عمل، وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، کئی گنا بڑھا چڑھا کے لکھی جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اصل میں وہ رحمان ایسی ذات ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا کہ کسی سے برائی ہوئی. انسان ہے نا، انسان یہی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں بھی یار انہیں ہی چنگا کرنا جنہیں میرے نہ چنگا کرتا ہے. جیسے ہم مثال بنا کے بڑے فخر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیڑا میرے نہ چنگا میں ادھے نہ چنگا، جیڑا میرے نہ برا میں ادھے نہ برا، یہ والی بات کرتے ہیں نا. تو یہ بات کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں. اچھی بات کیا ہے کہ یار کوئی برا بھی کرتا ہے ہم اچھا کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، اور کوئی شخص تھوڑا کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک قدم بڑھاؤ میری جانب، تم میری طرف آرام سے چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، سمجھتے ہیں تمہاری معاونت کے لیے. یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ استنکفوا جو آر محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کل قیامت کے دن یہ والی بات اللہ تعالیٰ مختلف پیرائے میں بار بار قرآن کریم میں ڈسکس کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بندے کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے کوئی اٹھ کے آئے اور کہے جی میں سفارش کرتا ہوں معاف کر دو، ایسے نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ سفارش وہ کر سکے گا جس کو اللہ کی جانب سے الاؤ ہوگا، اور وہ سفارش بھی وہی کرے گا جو سفارش بالکل عین انصاف پر مبنی ہوگی، اس کی سفارش کرے گا کہ جس نے دنیا میں کوئی تغدو کی ہوگی. یہ قرآن کریم کا کیٹیگوریکلی ایسے سمجھ لیں کہ بھئی بیان ہے کہ بھائی یہ آپ بندے دے پتر بنو، کوئی دوسرا شخص تو بچا سکتا نہیں، بچا سکتا. یہ چیز ہے اصل میں. اگلی آیت ہے 174، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. چونکہ بات ہی اس طرح کی آنے لگی ہے کہ اب ایمان والوں سے اکیلے مخاطب نہیں ہے، اب صرف کفار سے مخاطب نہیں ہے. بات اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری جانب جو ہے اللہ تعالیٰ نے برہان بھیج دی ہے، دلیل بھیج دی ہے. برہان کیا ہے جی؟ قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو برہان بنایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبینہ، واضح نور نازل کیا. اب قرآن برہان کیوں ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کو برہان کیوں کہتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نا عربی جانتے نہیں ہیں، ہمیں قرآن کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور کبھی کاش کسی کے دل میں یا کسی نے محنت کی اور عربی جو جانتا ہو تو اس کی فصاحت و بلاغت میں بھی محنت کرے، تو پھر جو اس کو سمجھ آتی ہے نا کہ یار قرآن نے یہاں پہ یہ جو ایک ورڈ یوز کیا ہے کیوں یوز کیا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی زبردست قسم کی حکمت اور انتہائی مختصر میں جامع بات کس طرح ہے،
اور کتنی جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی والی باتیں ہیں، بات سمجھتے ہیں، تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ برہان قرآن کو کس لیے کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یعنی فریقین کے درمیان، بے شک وہ فریقین کفار کی دو جماعتیں ہوں، کفار اور مسلمان ہوں، فریقین کوئی بھی ہوں، ان کے درمیان برہان بنا دیتے کہ بھائی یہ دلیل ہے اصل، بات سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے اس کا چیلنج ہے کہ بھائی اس کی جیسی فصاحت، اس کی جیسی بلاغت تمام فصحاء کو، تمام جو شعراء ہیں ان کو چیلنج کیا تھا قرآن نے کہ بھائی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ کئی لوگوں نے کوشش کی، ٹرائی کی، ناکام رہے، اس کی کبھی موقع ملا تو آپ کو مثالیں بھی دوں گا، لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مشعل راہ بنایا ہے، برہان بنایا ہے، دلیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی کتاب بنایا جس کو ہم فرقان بھی کہتے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس لیے قرآن کو برہان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے اگر جانچنا ہے کہ بھائی میں اس معاملے میں کس چیز کو اڈاپٹ کروں تو قرآن سے پوچھیں، قرآن بتائے گا، جو قرآن بتائے گا وہ کس کی بات ہے، وہ کریٹر کی بات ہے، خالق کی، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، تو وہ قرآن انصاف کر کے بتائے گا کہ کہاں پہ کس کے لیے کتنا حق بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما دے فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے کے آئے، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اسے، اس کے قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، 176 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کی ہے۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کلالہ کسے کہتے ہیں، آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 آئی تھنک اور 12 دونوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، تو اس میں ہم نے کلالہ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ اینی ون ہو وانٹ ٹو ٹیل می اباؤٹ کلالہ، کہ کلالہ کسے کہتے ہیں، بتانا چاہے گا؟ رباب بطول کا میسیج ہے جو اکیلا ہو، ٹھیک ہے، اور اریبہ کا میسیج ہے دنیا سے رخصت ہونے والے کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور بتانا چاہتا ہو بھائی بوائز میں؟ سہیل احمد۔ سر جو تقسیم کرنے کے بعد جو ریمیننگ بچ گیا ہو۔ تقسیم کرنے کے بعد جو ریمیننگ بچ جائے اس کو کلالہ کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی کچھ بتانا چاہتا کوئی؟ یہ اریبہ یاسین نے جو ڈیفینیشن کی ہے بالکل درست ہے، کلالہ کی ہم نے یہی تعریف پڑھی تھی، اگر آپ غور کریں کہ بھائی ایسا شخص جب وہ جو فوت ہوا ہے، وہ بے شک مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ہی اس کا باپ ہو، یعنی اس کا باپ اصل فرا نہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کس کا میسیج آیا، ایک منٹ دیکھنے دیں، اصل اور فرا نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، جس کی اصل نہیں ہے، اصل سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا والد والدہ، یہ پہلے باپ دادا، میں نے یہ بات آپ سے لوگوں سے کی تھی، اور فرا کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا بیٹا بیٹی یا ان کی اولاد موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، جس کی اصل فرا نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کلالہ۔ اچھا یہ ڈیفینیشن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کی ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کیسے کی ہے۔ اب پرابلم یہ تھا کہ کلالہ کا بہت سے معاملات میں یہ سوال اللہ کے رسول نے پوچھا گیا تھا، کلالہ میں ایک جو ہے نا چیز پیچھے بھی ڈسکس کی گئی ہے ورس نمبر 12 میں، وہ میں بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے، یفتی کو وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں کیا فتویٰ دیتا ہے، کلالہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان امرؤن، اگر کوئی شخص جو ہے ہلاک ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کلالہ کی ڈیفینیشن اللہ خود کر رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کون ہے جی، ان امرؤن، ایسا کوئی مرد، ایسا کوئی شخص کہہ لیں آپ، ہلاکا جو ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کی فرع نہیں ہے، اوکے۔ اور اب یہاں پہ یہ تو بات ہے کہ اس کی فرع نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے ڈیفینیشن کی ہے، جیسے عائشہ نے بھی بتایا اور ایک دو اور گرلز نے بھی بتایا ہے، بوائز نے بھی بتایا ہے،
کہ بھائی کلالہ وہ ہے جس کی اصل بھی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، یعنی جس کے باپ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن میں، تو وہاں سے ہم کہاں سے ڈیفینیشن لے کے آئے ہیں بھائی اس کی؟ یہ چیز بھی میں نے بتائی تھی، ویسے اگر کسی کو ذہن میں ہے تو وہ میسج کر سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کی ڈیفینیشن میں موجود یہاں پہ جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہیں ہے وہ کلالہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جس کی اولاد بھی نہیں ہے اور جس کی اصل بھی نہیں ہے وہ کلالہ ہے۔ وہ کیسے پتہ لگا؟ وہ ایسے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان امرؤن، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ہو ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور یہ قانون ہے کہ بہن کو حصہ ہی تب ملتا ہے جب میت کی اصل موجود نہ ہو۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ میت کا باپ اگر موجود ہوگا نا تو بہن کو حصہ ہی نہیں ملتا، مرنے والے کی بہن کو حصہ ہی تب ملتا ہے جب مرنے والے کی اصل موجود نہ ہو، یہ قانون ہے۔ تو گویا جو کلالہ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، وہ ڈیفینیشن میں جو فرع ہے یعنی اولاد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور جو اصل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ڈسکس کر دی ہے۔ تو کلالہ کی پوری ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ جس کی اصل اور فرع نہ ہو، اور جب کسی شخص کی اصل اور فرع نہ ہو تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جیسے ایک صحابی نے اپنے بارے میں یہ سوال کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت وہ ہے کہ جو سب سے اینڈ میں نازل ہوئی، یعنی آخری آیاتوں میں سے سورہ نساء کی معاملے میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے نا وہ آخر میں رکھ دیا۔ اب یہ ترتیب توقیفی ہے، جہاں پہ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ یہاں پہ یہ آیت نازل رکھنی چاہیے اس صورت میں، تو وہاں پہ وہ آیت اللہ کے وسلم نے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب فرمایا کہ وَلَهُ اُخْتٌ، مرنے والا ہے وہ کلالہ ہے، اس کی ایک بہن ہے، تو اس کی ایک بہن کو کتنا ملے گا حصہ؟ قرآن کہتا ہے اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی بہن کون سی ہو؟ بہنیں تو 3 قسم کی ہوتی ہیں بھائی، کون بتائے گا کون سی 3 قسم کی ہوتی ہیں بہنیں؟ جی 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 عمیر صدیق، بہنیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، بتائیں۔ جی، ایک اخرافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اخیافی، اللاتی اور آئینی۔ جی سہیل احمد، آپ بتانا چاہیں گے کہ اخیافی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ہاتھ، آواز صحیح نہیں آ رہی؟ آپ کی وائس آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تینوں قسمیں بتا دی ہیں، بس ابھی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اخیافی کسے کہتے ہیں، سر اللاتی کسے کہتے ہیں، اور عینی کسے کہتے ہیں، یا حقیقی کہہ لیں؟ کوئی گرلز میں بتانا چاہتا ہو یا کوئی بوائز میں بتانا چاہتا ہو؟ جی سر حقیقی تو ٹھیک ہے، حقیقی کون سی؟ جی بتائیں۔ سر حقیقی تو وہی جو بہن بھائی سگے ہوتے ہیں، مطلب بالکل والدین جو ایک ہی، مطلب ماں اور باپ ایک ہی ہو جن کا، مطلب اور ایک جن کے والد سیم ہو اور ایک جن کے مطلب وہ ایک جو والدہ کی طرف سے ہوں، بات آپ کی درست یعنی ہے، اگر والدہ کی طرف سے تو باپ کوئی اور ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللاتی اس کی ڈیفینیشن کریں، وہ آپ کی بات درست ہے، وہ آپ انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں، وہ صحیح بات ہے، لیکن یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اسپیسیفائی کر لیں، تھوڑا اس کو نیرو ڈاؤن کریں کہ اللاتی کسے کہتے ہیں، اللاتی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اریبہ یاسین نے سینڈ کی ہے کہ سر اخیافی بہن بھائی جو ہے نا وہ ماں کی طرف سے، ٹھیک ہے، اللاتی بہن بھائی جو ہیں وہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عینی بہن بھائی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں لکھنے والی ہیں بھائی، آپ لوگ نوٹ ہی نہیں کرتے، یا پتہ نہیں جنہوں نے نوٹ کی ہیں وہ ساتھ لے کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو نوٹ آؤٹ کیا کریں اور ساتھ لکھ کے بیٹھا کریں، یہ چیز انشاءاللہ آپ کو کام آئے۔ اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے آپ کو، میں بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اللاتی، اخیافی اور عینی، عمومی طور پہ پاکستان میں یہ ٹرمز بہت کم یوز کی جاتی ہیں۔ اس کی ایک بیسک ریزن کیا ہے؟ اس کی ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریشو ہے 2-3 شادیاں اور 4 شادیاں کروانے کی، ایک تو وہ کم ہے، پھر یہاں پہ جو ریشو ہے جو لوگ مثال کے طور پہ جن طلاق یافتہ یا بیوہ جو خواتین ہیں، ان وہ بھی جو ہے نا ان کی ریشو بہت کم ہے جو پھر دوبارہ نکاح کر لیتی ہیں۔ یا تو وہ معاشرہ ان کو ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے فلاں نہیں ہوا، صبر نہیں ہوا، اس سے وہ نہیں ہوا، اس سے یہ نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔
وہ اب معاشرے کی یہ والی باتوں کی وجہ سے وہ عورت یا وہ مرد، بات سمجھتے ہیں، جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یا وہ بیوی عورت جس کا خامند فوت ہو گیا ہے، یا طلاق والا پرابلم ہے، تو وہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہے بھی بھائی بائی نیچر ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، بھی کر لے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن پاکستان ہندوستان میں چونکہ یہ لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو یہ ان کے اوپر اثر ہے، ایک بہت بڑا زبردست قسم کا اثر ہے ہندوؤں کا. ہندوؤں کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک شادی کا کانسیپٹ ہے، وہ اثر ہی ان کو لے ڈوبا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ اینی اور اللہ ایسی ٹرمز لگتی ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں لگتا ان کیڑی ٹرمز نے، سانو حقیقی دا پتہ ہے چونکہ یہاں پہ حقیقی کا. لیکن عرب میں ایسا نہیں تھا، عرب میں یہ مسائل بہت پیش آتے تھے. اس میں اینی بہن بھائی، اللہ بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی، وہ تو چلتا رہتا تھا. میری بات سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے یہ مسائل کو بڑے ہی جو ہے نا وہ مفصل انداز کے ساتھ ایڈریس کیا گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا. یہ بہن کون سی ہے؟ یہ بہن اللہ ہے، اخیافی ہے، یا عینی ہے؟ عینی ہے اور اخیافی ہے، یا عینی ہے اور اللہ ہے؟ کوئی بھی بتانا چاہے گا، گیس کرنا چاہے تھوڑا سا؟ جی، یہ گیس وہی کر سکے گا جس نے ورس نمبر 12 کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے، چونکہ وہاں پہ بھی ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک کی قسم ایڈریس ہو چکی ہے کہ اگر یہ والی ٹائپ کے بہن بھائی ہیں تو ان کا حصہ وہاں پہ بیان ہو گیا ہے. اب باقی دو ٹائپ یہاں پہ بیان ہونی ہے. ٹھیک ہے، وہ دو ٹائپ کون سی بیان ہونی ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب یاد اسی کو ہوگا جس نے تھوڑا سا پیچھے ریوائز کرتا رہا ہوگا ماشاءاللہ سے. عمیر سے دیکھ. جی عمیر. بیان میں ذکر کیا تھا، باقی آئینی اور لاتی وہ رہتے ہیں. بالکل، اخیافی ہم ڈسکس کر چکے تھے. ویری گڈ. اخیافی ہم ڈسکس کر چکے تھے، اریبہ یاسین نے بھی جس طرح بتایا ہے اخیافی ہم ڈسکس کر چکے تھے. پتہ نہیں اب اریبہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم نے ابھی اس سے مراد اخیافی ہیں یا جو ہے نا وہ پچھلے کی بات ہو رہی ہے. تو اخیافی ہم ڈسکس کر چکے تھے، ان کا حصہ بھی ڈسکس ہو گیا ہے. وہ آپ پیچھے جب ورس نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. یہاں پہ جو بہن بھائی مراد ہیں وہ اللاتی اور عینی. ٹھیک ہو گیا؟ اللاتی کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ جن کا باپ تو ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللاتی ہیں. اور عینی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. تو یہ چیز ہے. تو اب ذرا آتے ہیں سمجھ اس چیز کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک بہن ہے نا مرنے والے کی اور وہ کلالہ ہے تو اس کو آدھا حصہ مل جائے گا. اور اگر وہ فوت جو ہونے والا ہے وہ تو عورت ہے، اگر پھر کیا ہوگا بھائی؟ اس کا بھائی ہے اگر موجود، بھائی بھی اللاتی اور خیافی ہو سکتا ہے نا. تو بھائی اگر اللاتی اور عینی ہے تو فوت ہونے والا کلالہ ہے تو کتنا ملے گا اس کو، اس کا بھائی کو؟ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد. اگر کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، یعنی وہ کلالہ ہی ہے، تو اس کا بھائی جو ہے اس کا پورا وارث بن جائے گا اگر ایک موجود ہے. اگر ایسا ہے کہ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر جو فوت ہونے والا شخص ہے اور وہ کلالہ ہے، اس کی بہنیں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو وہ 2/3 میں شریک ہو جائیں گی جو اس کے بھائی نے چھوڑا ہے. ذرا آپ بتائیں 2/3 کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا جس کو پتہ ہے. 2/3 کسے کہتے ہیں؟ سہیل احمد. سر 2/3. رباب بطول کچھ بتانا چاہتی ہیں آپ؟ 1/2. 1/2. یہ 2/3 ہوتا ہے 1/2؟ 2/3 کا مطلب کیا ہے؟ دو. سر 2/3. ہاں، دو. 2/3 3 میں سے 2 حصے. میں وہی بتانے لگا ہوں نا. 2/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2، اور تہائی کسے کہتے ہیں؟ 3 کو، یعنی 2/3. اس کے لفظی معنی سے بات سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ حصے کافی ڈسکس بھی ہوئے تھے پہلے، کافی ہم اس پہ مفصل بات بھی کر چکے ہیں. میں اس لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آنا چاہیے آپ لوگوں کو، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے سم ٹائم کہ چلیں میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی چیز پتہ ہے تو یہ زیادہ بہتر، اور کلاس کی وجہ سے اگر پتہ ہے یہ اس سے زیادہ بینیفیشیل ہے. یہ سب لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہے جو لوگ انشاءاللہ کام کرتے.
تو آپ لوگ انشاءاللہ اسے تھوڑا سا فوکس کر کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مستقبل میں پتہ لگے گا کہ بھائی کتنا ہم نے بینیفیشل کام کیا ہے. جب آپ کسی اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہوں گے اور آپ کے پاس علم اور نالج موجود ہوگا، پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر پائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس ٹائم دعاؤں میں ضرور ہمیں یاد رکھیں گے. تو یہ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر ان کی جو مرنے والا جو ہے وہ کلالہ تھا اور اس کی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ 2/3 کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں گے. یعنی پورے مال کے جو ہے نا وہ 3 حصے کریں گے، اس میں 2 حصے تقسیم ہو جائیں گے بہنوں کے اندر برابر برابر دونوں میں. وَإِن كَانُوا، اگر ہوں وہ اخوتن کئی بہن بھائی، ٹھیک ہے. یعنی اب جو مرنے والا شخص ہے اس کی اصل بھی نہیں ہے، فرع بھی نہیں ہے، اس کی اصل بھی نہیں ہے، فرع بھی نہیں ہے، لیکن اس کی صرف بہنیں تھوڑا موجود ہیں، اس کے تو بھائی بھی موجود ہو سکتے ہیں نا. اخوتن نا کئی بہن بھائی موجود ہو سکتے ہیں. تو پھر وہی والا کیس ہوگا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد جو ہے اس کو دگنا ملے گا، یعنی بھائی جو ہوگا اس کو دگنا ملے گا بہن سے. اس طریقے سے جائیداد تقسیم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبین اللہ لکم من تضلوا، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے سامنے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم جو ہے نا الٹے پلٹے فیصلے نہ کرو اور آپس میں جنگ اور قتال اور فتنہ فساد کھڑا نہ کرو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری سورۃ النساء جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور سورۃ النساء پہ جو منزلوں کے پورشنز کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، ایک منزل بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ قرآن کریم کی چوتھی سورت تھی اور ویری امپورٹنٹ سورت تھی، اور اس کا ٹائٹل تھا نساء، یعنی عورتوں سے ریلیٹڈ کافی ڈسکشن ہوگی اس میں، اور واقعی تھی بھی اس میں، اور مردوں سے ریلیٹڈ بھی تھی. ظاہری بات ہے جو چیز عورتوں سے ریلیٹڈ ہے وہ ایز ویل ایز اسی پیرلل پہ مردوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. چونکہ کوئی اگر مرد ہے تو وہ کسی نہ کسی کا بھائی ہے، کسی نہ کسی کا جو ہے نا والد ہے، کسی نہ کسی کا خامد ہے، کسی نہ کسی کا بیٹا ہے. تو اس لحاظ سے اس نے بھی کسی نہ کسی کو گائیڈ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کسی مرد کا کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ عورت کے لیے بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. بات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، تو اس کو بھی وہاں پہ بات سمجھانی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے، اپنا نالج شیئر کرنا پڑتا ہے.